السلام علیکم اور خوش آمدید. خیابان مکس مارشل آرٹ کی طرف سے ایک چھوٹا سا اسپیشل ایڈیشن ویڈیو لے کے حاضر ہے. اچھا، کچھ دوست پوچھ رہے تھے، ایک آؤٹ آف کیوروسٹی یہ کویشچن آیا تھا، یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ فرانسس انگانو کے معاملات کیا رہیں گے. یو ایف سی کی جانب سے کچھ روز قبل انٹرم ہیوی ویٹ ٹائٹل بیلٹ کا اعلان کیا گیا ہے. قائم مقام جز وقتی عبوری چیمپئن شپ بیلٹ ہیوی ویٹ کے لیے، اور اس کے جو دو امیدوار جن کا اعلان کیا گیا ہے وہ ڈیرک لوئس، جو کہ کافی طویل وقت سے ہیوی ویٹ درجے کے صف اول کے چیلنجرز میں سے ہیں، رائٹلی ان کا حق بھی بنتا ہے. اور دوسرے ان کے مخالف سرل گین، جنہوں نے ابھی تازہ الیگزینڈر وولکوف کو ہرا کر بڑی ہلچل، بڑی ہائپ کریٹ کی ہے، اور رائٹلی سو. یہ ان کا 7واں مستقل کامیاب مقابلہ تھا، تو ناقابل شکست ہیں وہ، اور بڑی امپریسو، بڑی متاثر کن بات ہے. بہرحال اصل معاملے کی طرف واپس آتے ہیں. یو ایف سی کی جانب سے عبوری ہیوی ویٹ بیلٹ کا اعلان، اور اس سے فرانسس انگانو، جو کہ موجودہ ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں، بڑے اہل چیمپئن ہیں، بڑے اچھے، بڑے کنونسنگ، بڑے متاثر کن انداز سے انہوں نے سابق چیمپئن اسٹیپے میوچچ کو ہرایا تھا. تو کئی لوگ دنیا بھر کے مداحان وہ اس بات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور سوالیہ نشان درج کر رہے ہیں کہ یہ ایک چیمپئن کے ہوتے ہوئے، جس نے ابھی کچھ مہینے قبل اپنا چیمپئن شپ مقابلہ جیتا ہو، تو اتنا جلدی یہ عبوری چیمپئن شپ بیلٹ کا اعلان کرنے کی یو ایف سی کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کے اور فرانسس انگانو کے مابین کوئی چپقلش ہے، کوئی معاملہ ہے؟ تو آئیے اس پوری صورتحال کو چھوٹا سا خلاصہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرانسس انگانو، ہماری رائے معلومات کے مطابق فرانسس انگانو اور یو ایف سی میں کسی قسم کا کوئی رفٹ، کوئی چپقلش، کوئی دشمنی، کوئی تلخی نہیں ہے. معاملہ کچھ ایسا کہ ڈیرک لوئس مستقل اپنے مقابلے جیتتے چلے آ رہے ہیں اور بجا حقدار ہیں چیمپئن شپ فائٹ کے. بیچ میں جان جونز کی جانب سے ہیوی ویٹ درجے میں آنے کے اعلان کے بعد معاملات کچھ مشکل تھے، صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی تھی. یہ طے تھا کہ فرانسس انگانو بھی بے حد خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں جان جونز کا سامنا کرنے کے، لیکن پھر جان جونز اور یو ایف سی کے صدر ڈینا وائٹ کے درمیان تعلقات بگڑے، اور جان جونز کو بالآخر طویل مدتی رخصت پر فی الوقت بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے جانا پڑ گیا. تو اب ڈیرک لوئس ہی بچتے تھے، اور ڈیرک لوئس سے مقابلہ بالکل قانونی، بالکل جائز ہے. لیکن فرانسس انگانو فقط 3 ہی مہینے بعد دوبارہ لڑنے پر راضی نہ تھے، اور یہ بات کافی درست ہے. اسٹیپے میوچچ سے وہ ہارے تھے، اس سے پہلے ایک مقابلہ اور بھی وہ ہارے تھے، اور 2-3 مقابلے ہار کر پھر اس کے بعد دوبارہ ڈیرک لوئس سے ہارے تھے، اسٹیپے میوچچ سے ہارے تھے، اور پھر اب یہ چیمپئن شپ کا موقع ملا تو اتنا جلدی دوبارہ ٹائٹل ڈیفنس کی طرف آنا. اور اس میں بھی پھر اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ آبائی طور پر، پیدائشی طور پر امریکی نہیں ہیں. وہ ٹائٹل جیتنے کے بعد اپنے آبائی وطن افریقہ میں کیمرون گئے، وہاں مہینہ بھر کے قریب انہوں نے قیام کیا ہے. کچھ ہی دن قبل وہ امریکہ واپس آئے، تو اتنا جلدی ان کے لیے فائٹ کرنا ممکن نہ تھا. اور ان کی نظمیاتی کمپنی، جو مینیجرز ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یو ایف سی کو 27 ستمبر یا ستمبر کے آخری عشرے کی کوئی تاریخ دے چکے ہیں،
تو اس کے بعد بھی اگست اور ستمبر میں کوئی اتنا زیادہ خاص فرق بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہیوی ویٹ چیمپئن کا مان نہ رکھا جانا کمپنی کی طرف سے ایک بڑے اچنبھے والی بات نظر آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جس تاریخ کو یہ مقابلہ متوقع تھا فرانسس انگانو اور ڈیرک لوئس کا، اگست 7، فرانسس انگانو یہ تو طے ہے کہ اب وہ فرانسس انگانو بذات خود اس تاریخ کے لیے تو اویلیبل نہیں، مقابلے سے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اگلی تاریخ دے رہے ہیں. تو یہ جو ایونٹ تھا، اس ایونٹ کا کو مین ایونٹ ہونا تھا امانڈا نونیز اور جولیانا پینا کے درمیان. امانڈا نونیز 2 درجوں کی خواتین کی چیمپئن ہیں. تو جب مین ایونٹ نہ رہتا تو اگلی متوقع چوائس کو مین ایونٹ کے درجے پہ منتقل کرنے کی ہو سکتی تھی. اور یہاں اصل معاملے میں جو ٹوسٹ ہے، جو الجھن ہے، وہ اس موقع پر ہے کہ خواتین کی 2 درجے کی چیمپئن امانڈا نونیز اپنے پچھلے 7 یا 8 پیپر ویوز اس مخصوص نشریات کو کہتے ہیں جو انٹرنیٹ پر نشر کی جاتی ہے اور تمام صارفین، تمام شائقین پے کر کے، پیسے دے کے اور پھر مخصوص تکنیکی عمل کے ذریعے یہ نشریات دیکھ پاتے ہیں. تو 1 لاکھ سے بھی کم پیپر ویوز بیچنے میں کامیاب ہو پا رہی تھیں امانڈا نونیز. اپنے پچھلے 7 مقابلوں میں سے صرف 3 مقابلے ان کے ایسے رہے تھے جس میں کم و بیش ان کے نام پر، ان کے بل پر پیپر ویو کی قیمت ادا کر کے مقابلہ دیکھنے والے لوگ 1 لاکھ سے بھی تجاوز نہیں کر پائے تھے. تو یہ سوالیہ نشان تھا، یہ خطرے کا نشان تھا UFC کے لیے. اور کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر وہ کرنا چاہ رہے تھے جس کے ذریعے ہیوسٹن میں ہونے والا یہ ایونٹ UFC 265، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، یہ بچ سکے، اس کی اہمیت اور شائقین میں اس کی دلچسپی اپنی جگہ قائم رہ سکے. تو یہاں خوش نصیبی کی بات یہ تھی، دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیرک لوئس خود بھی ہیوسٹن شہر کے، تو UFC کو یہ بڑا اچھا موقع ملا. انہوں نے نہ صرف ڈیرک لوئس کو سیرل گین کے خلاف جو تازہ اپنے پیچھے بہت زیادہ شور و غوغا اور بڑی اچھی پذیرائی لے کر آئے ہیں الیگزینڈر وولکوف جیسے سینئر فائٹر کو ہرا کے، تو یہ اچھا موقع جانا UFC نے اس فائٹ کو اناؤنس کیا. اور پیپر ویو چیمپئن شپ بیلٹ ایک عبوری صحیح معاملے کی اہمیت کو بہت کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ فائٹ بزنس کو سمجھتے ہیں، اگر آپ مکس مارشل آرٹس کی جو نظمیاتی کمپنیاں ہیں ان کے جو روا اصول ہیں ان کو جانتے ہیں، تو یہ جو چیمپئن شپ بیلٹس ہوتی ہیں ان کی اہمیت اور ان کی قدر بنانا ایک اہم مقصد ہوتا ہے اور یہ بڑی پریسٹیجیس سمجھی جاتی ہیں. تو UFC نے اس طرح لیوس اور گین مقابلے کو زیادہ پرکشش بنانے کے لیے یہ انٹرم ٹائٹل بیلٹ اناؤنس کر دی. اس میں کوئی قباحت، کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اگر ڈیرک لوئس ویسے ہی ان لائن تھے فرانسس انگانو سے مقابلہ کرنے کے لیے، بالفرض اگر سیرل گین ڈیرک لوئس کو مار بھی دیتے ہیں تو یہ ایک اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے فرانسس انگانو اور بالکل ایک نوجوان ابھرتے ہوئے 8 یا 9 مقابلے کیے ہوئے سیرل گین کے درمیان. اور بالفرض اگر ڈیرک لوئس جیت بھی جاتے ہیں تو توان و کرہن آج یا کل یہ مقابلہ بہرحال ہونا تھا. اگست 7 نہ صحیح، ستمبر 27 صحیح، ستمبر 27 نہ صحیح، جنوری میں صحیح، بہرحال یہ مقابلہ ہونا تھا. یہاں جو ایک چھوٹا سا پس منظر میں نکتا ہے وہ یہ کہ جان جونز کو اب اور طویل انتظار کرنا پڑے اور پروبیبلی ان کی کنڈیشن میں، ان کے کیس میں جو براہ راست چیمپئن شپ کی امیدواری کے دعوے دار تھے وہ معاملہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ طے ہے کہ اب انہیں ہیوی ویٹ کی چیمپئن شپ یا حکمرانی کا حق ملنے سے پہلے کسی ایک اہل فائٹر کو زیر کرنا پڑے گا. تو قصہ مختصر،
فرانسس انگانو بدستور چیمپئن ہیں, بڑے بھیانک, بڑے زوراور, بڑے مضبوط چیمپئن ہیں. 1 سے 1.5 سے 2 مہینے میں وہ اپنی اگلی فائٹ کے لیے دستیاب ہوں گے. اس وقت تک بیچ میں آنے والے ایک بڑا ایونٹ ہے UFC 265. اس کی اہمیت بچانے کے لیے UFC نے وہاں کے ہوم بوائے, اس شہر کے اپنے ثبوت ڈیرک لوئس اور سیرل گین کو مد مقابل ٹھہرایا, اور اس مقابلے کو مزید پرکشش, مزید چمکدار, آتشی بنانے کے لیے اس کے ساتھ عبوری ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا یہ لاحقہ جوڑا ہے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک نارمل روٹین ہے. اور یہ حکمت عملی, ٹیکٹیکل یا رینکنگ سے زیادہ اس معاملے کا بنیادی طور پہ تعلق منفعتی پہلو سے ہے. دس از اے بزنس ڈیسیژن. تو مکس مارشل آرٹس اور UFC کی کرنٹ رینکنگ اور جو اہم فائٹرز ہیں وہ ان کی وقت, ان کی اہمیت کو اس معاملے سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اس معاملے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں, انتظار رہے گا. ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, پیج کو لائک کریں, اسے شیئر کریں. اگلی بار کسی اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. بائے.